بسم الله الرحمن الرحيم. عن حسين بن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو چیز آپ کو شک میں ڈالے، شبہے میں ڈالے، تردد میں ڈالے، اس کو چھوڑ دو، اور جو چیز آپ کو شک اور تردد اور شبہے میں نہ ڈالے اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ آدمی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور آدمی تردد میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، میں اس چیز کو اختیار کروں یا نہ کروں، میں یہ چیز خریدوں کہ نہ خریدوں، میں یہ بیچوں کہ نہ بیچوں۔ تو ایسے مواقع پر انسان تھوڑا سا تأمل سے کام لے، تفکر سے کام لے، سوچ سے کام لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے ایک کسوٹی اور ایک معیار آپ نے مقرر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے یوں بتایا: اپنے دل کی طرف توجہ کرو، اگر تمہارا دل مطمئن نہیں ہے، آپ کے دل میں تردد ہے، کھٹکا ہے، آپ اسے چھوڑ دو، اور اگر آپ کے دل میں اطمینان ہے تو آپ اسے کر لیں۔ ایک اور صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ علیہ السلام نے انہیں آتے ہی ارشاد فرمایا کہ آپ گناہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول میں یہی پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ انسان کا دل جب صحیح ہو تو وہ آدمی کو غلط رہنمائی نہیں دیتا، وہ ہمیشہ آدمی کو درست رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہوگا جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزرے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یعنی لوگوں کا مطلع ہونا آپ کو ناگوار گزر رہا ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، اپنے دل سے پوچھو، اپنے اندر سے پوچھو کہ اس معاملے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر تمہارے دل میں تردد پیدا ہو رہا ہے، کھٹکا پیدا ہو رہا ہے تو اس کام کو مت کرو۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہتر صورت دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی احادیث مبارکہ میں اس قسم کی دعائیں آئی ہیں۔ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اغفر لی واغفر، اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ اختیار کرو، جو میرے حق میں بہتر ہے اے اللہ وہ میرے لیے اختیار کرو۔ چلو آپ کو یہ لفظ نہیں آتا تو اپنی زبان میں اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پھر آدمی وہ فیصلہ کر لے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول سمجھایا، یہ ضابطہ بتایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کر رہی ہو، تردد پیدا کر رہی ہو، حلال اور حرام کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات نہیں ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ پیسہ میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے، یہ خریداری جو میں کر رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے، اگر دل میں تردد ہے، اشتباہ ہے تو چھوڑ دو۔ جب آپ کو یقین ہے کہ ہاں یہ جائز ہے، جب آپ کو یقین ہے کہ ہاں یہ حلال ہے، جب آپ کو یقین ہے کہ میں حلال اور درست اور جائز راستہ اختیار کر رہا ہوں تو یقین کے پیچھے چلو، اس ظن اور گمان کے پیچھے مت چلو۔ اس کھٹکے والی چیز کو پیچھے کر دو، اس کو چھوڑ دو، تو یوں کرو گے تو آپ صحیح زندگی گزار سکو گے۔ اور زندگی میں جب انسان اس طرح سے کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح اور غلط کی پہچان عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اسے صلاحیت دیتے ہیں پھر، چونکہ وہ ڈرنے والا ہے، اللہ پاک سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولے گا۔ حق اور باطل، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت اللہ پاک ہمیں عطا کرے۔
کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔